حضرات، آج کی گفتگو میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کا ذکر کر کے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں ہے، بلکہ ان 10 صحابہ کرام میں ان کا نام درج ہے کہ جن کا نام لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے مواخات کرا دی، یعنی بھائی چارگی کرا دی۔ جب دونوں کی بھائی چارگی ہو گئی تو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی بھائی چارگی کروائی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل اور میرے مال دونوں میں سے آپ آدھا حصہ لے لیں، یعنی جتنے میری پاس جتنی دولت ہے وہ آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ یہ حوصلہ تھا انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ظرف تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا اپنے انصاری صحابی سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، میرے بھائی آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے، آپ مجھے بازار دکھا دیجیے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کمانا چاہتا ہوں، میں خود محنت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پہلے دن آپ بازار تشریف لے گئے، اور دن بھر محنت و مشقت کے بعد جب شام میں گھر لوٹے تو آپ کے پاس نفع کے طور پر پنیر بھی تھے اور گھی بھی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کے کپڑے پر خوشبو کے زرد نشان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ نشان کیسے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں میں محنت کر کے اس قابل ہو گئے تھے تو اپنا گھر بسا سکے، لہذا انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری صحابیہ سے نکاح کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مہر میں گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اب ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ پوری روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3937۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایک مسلمان سے مسلمان کی محبت اور الفت، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرا دی تو پھر انہوں نے اپنے آدھے مال کا حصہ اپنے بھائی کے نام کر دینے کا حوصلہ رکھا اور حوصلہ دکھایا۔ لیکن دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا اور محنت کرنا ضروری سمجھا۔
دوسری بات یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابی، مہاجر صحابی، عشرہ مبشرہ میں نام جن کا درج ہے وہ صحابی، آپ اپنا نکاح کرتے ہیں لیکن اس وقت موجود سب سے عظیم شخصیت جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اس کا ایمان کامل نہیں جس کے دل میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی آل، اپنی اولاد اور تمام جہان سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہونے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا انہیں علم نہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے آج ہم لوگ دعوت کے نام پر، ولیمے کے نام پر، شادیات کے نام پر، خوشی کے نام پر اتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ کہہ کر کے دیتے ہیں کہ ہم نے ان کا کھایا ہے تو کیسے نہیں دعوت، اور پھر جب ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کی، تو سنت کی خلاف ورزی کا ایک بہانہ بناتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے ہیں تو ہم دسترخوان پر بیٹھا کر کے کیسے کھلائیں گے، بھائی یہ تو کھڑے کھڑے ہی کھانا۔ آپ کو کہا کس نے تھا کہ اتنے لوگوں کو دعوت دیجیے؟ آپ چند لوگوں کو ہی دعوت دے دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، آپ کو ان کی دولت کا اندازہ نہیں کہ اللہ نے انہیں کتنا دیا تھا، ان کے پاس اتنی دولت اللہ نے دی تھی کہ ان کے جانے کے بعد 7 پشتے بھی ان کی دولت کھا کے بیٹھ کر کے تو ختم ہونے والی نہیں، لیکن ایسے صحابی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یہ کرتے ہیں کہ ولیمہ کرو، ایک بکرا ہی سے کیوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعوت کے موقع پر، شادیات کے موقع پر اسراف سے بچیں اور سنت کا لحاظ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنے ہی لوگوں کو دعوت دیں جس سے ہم آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کی میزبانی کر سکیں۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، ہمیں بات جو کرنی ہے وہ پہلے ٹاپک۔ صحابہ کرام کا مزاج بتاتا ہے کہ ان کے مزاج نے ان کی شان کے خلاف یہ بات کی کہ وہ کسی کا مال اپنے لیے جائز کر لے۔ وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے کسی مال کو اپنا مال بنا لے۔ لہذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، ان کی جانفشانی اور ان کی تگ و دو کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 1470 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے باندھ کر کے جنگل سے وہ لکڑیوں کا گٹھڑ لاتا ہے اور بازاروں میں فروخت کر کے رزق حاصل کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے، پھر جس سے سوال کیا جائے وہ اسے دے یا نہ دے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں دو جو تمہارے عزیز ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر کے بھی آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں اور اس سوسائٹی میں اور اس ملک میں جو المیہ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دنیا میں کئی اقوام ہیں، کئی قومیں آباد ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے پچھلے جمعہ کہا کہ مسلمانوں کی یہ شناخت بن گئی ہے
کہ جہاں پر کچڑا ہے، گندا ماحول ہے یا گندگی کا انبار ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا محلہ۔ اسی طرح سے اب یہ علامت بھی بن گئی ہے کہ جس محلے میں، جس شہر میں زیادہ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ہاتھ پھیلانے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، تو وہ مسلمان کا۔ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، وہ روایت ابو داؤد کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ عنایت فرما دیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، آپ نے اسے بس یہ نہیں کہہ دیا کہ مانگنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ مانگنا برا ہے، بلکہ آپ شفقت سے باہر آئے اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بس ایک کمبل ہے جسے آدھا پر بچھا کر کے لیٹ جاتا ہوں اور آدھے کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور لے کر کے آئے۔ تعلیم دیکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے وہ دونوں چیزیں لی اور صحابہ کرام کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہا کوئی ہے اسے خریدنے والا، کوئی ہے اس کی قیمت لگانے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دے دیجئے، میں اس کے 1 دینار قیمت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کوئی اس سے زیادہ دینے والا ہے؟ 2 یا 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں اسے 2 دینار میں خریدتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اس صحابی کو دیا اور اس سے 2 دینار لے لی۔ یہ کنڈیشن دیکھیے اللہ کے رسول کس طرح سے انگلی پکڑ کر کے چلانا سکھا رہے ہیں کہ تمہیں مانگنا نہیں ہے بلکہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں زندگی کیسے گزارنی، قدم بقدم دھیرے دھیرے وہ تربیت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہا لو یہ 2 دینار، 1 دینار سے تم کھانے کا سامان خرید کر کے گھر والوں کے حوالے کرو اور 1 دینار سے تم کلہاڑا لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، 1 دینار سے گھر کے غلہ خریدا، گھر میں رکھا، اور دوسرے دینار سے کلہاڑا خریدا اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی کو لیا اور اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا، ٹھوکا اور کہا یہ لو، جنگل جاؤ، جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر کے فروخت کرو، 15 دن تک میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ وہ صحابی گئے اور 15 دن تک انہوں نے محنت کی، مشقت کی، لکڑیاں کاٹی، گٹھر باندھے، جنگل سے لے کر کے بازار ہے انہیں فروخت کیا اور پیسے حاصل کیے۔ 15 دن کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے پاس نیا جوڑا بھی تھا، کھانے کے اچھے سامان بھی تھے، چہرہ حشاش بشاش، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے پاس 10 دینار۔ وہ 2 دینار کا سامان فروخت کیا، 15 دن محنت کی، اچھے کپڑے بھی پہنے، اچھا کھانا بھی کھایا اور 10 دینار سیو بھی کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے تم اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ یاد رکھو جو لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ داغدار ہوگا۔ ایک تو یہ تعلیم، دوسری طرف یہ تعلیم ہے کہ تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آئے تو اسے جھڑکو نہ، اگر تمہارے پاس ہے تو اسے دے دو، نہیں ہے تو نرم بات کہہ کے اسے گزر کر۔ تو یہ دونوں تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اب میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں اور خاص طور پر ان ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ پیشہ بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ اللہ نے انہیں صحیح سالم بنایا
پیر صحیح سالم، ہاتھ صحیح سالم، عقل صحیح سالم، ہر چیز کو انہوں نے اللہ نے درست بنا ان کے لیے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مزہ، نئے نئے طریقے مانگنے کے۔ چند سال پہلے تو فقیر آیا کرتے تھے اور وہ 1 روپے 2 روپے مانگا کرتے تھے، یا پھر کچھ کھانے کا سامان انہیں دے دیا جاتا تھا۔ آج تو کوئی فقیر نظر نہیں آتا، ہر بندہ آتا ہے تو اس کی بہن بیمار، اس کا بیٹا بیمار، اس کا باپ بیمار، اس کا دادا بیمار، کسی کو بھی بیمار کر دے وہ پیسے کے چکر میں۔ دوسرا طریقہ، بیٹی کی شادی، بہن کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے، پتہ نہیں کس کی شادی لے کر کے وہ چلے آ رہے ہیں۔ ہم بڑے ترس کھا کر کے انہیں 10 روپے دے دیں، لو بھائی اپنی بیٹی کی شادی کر لو، بہت ترس کھا کر بہت زیادہ ترس کیا 100 روپے دے دیا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے کہ 10 روپے اور 100 روپے میں اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی؟ آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ 10 روپے دے کر کے اسے پروموٹ کریں گے اور مانگو، نہیں دیجیے ایسے لوگوں کو۔ اور جو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بجائے سب کو دینے کہ ایک کا ہاتھ پکڑیے اور اس کے گھر جائیے، اس کے گھر کو دیکھیے، اس کی ضروریات کو دیکھیے۔ اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے تو جیسا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت کی کہ تمہیں مانگنا نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ بتایا کہ کس طرح سے کمانا ہے۔ آپ ان کے لیے راستے بنا دیجئے، 2000 10,000 15,000 50,000 دے کر کے ان کے کاروبار کر دیجیے تاکہ آئندہ وہ مانگنے والا نہیں بنے، دینے والا بن جائے۔ ایک انسان مسجد کے باہر 10 آدمی بیٹھے ہوئے، مہینے میں ایک آدمی کو لے کر کے اس طرح سے کروا دے، مسجد میں باہر میں مانگنے والے نہیں رہیں، اور اس کے بعد بھی نظر آئے تو آپ ان کو دھکے مار کے باہر کیجیے۔ ان کی وجہ سے پوری قوم ذلیل ہو رہی ہے، پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے۔ یہ مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر۔ اس قوم کو دینے والا اللہ نے بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ لہذا یہ شادیات کے نام پر، بیماریوں کے نام پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو، لیکن سب سے پہلے اپنے عزیزوں کی خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے محلے والوں کا خیال کرو، اپنے شہر والوں کا خیال کرو۔ آئے جناب بیٹی کی شادی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کلکتہ سے چلے آ رہے ہیں۔ بہن کی شادی کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بہار سے، ململ سے چلے، مدھوبنی سے چلے آ رہے ہیں، آرا چھپرا سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایسے شہروں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے محلوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ بالکل باہر والوں کو دینا بند کیجیے، بلکہ ایک نظام اور ایک سسٹم بننا چاہیے کہ ہر محلے والے اپنے محلے والوں کی خبر گیری کر لے تو محلے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ وہ ایسا ہے اس لائق کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کہ جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور پیسے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کرا پا رہا، کسی گھر میں کوئی ایسی بچی ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ اپنے عزیزوں میں دیکھیے، عزیزوں میں سب ٹھیک ہے تو پڑوسوں میں دیکھیے، پڑوسوں میں جب ٹھیک ہے تو محلے میں دیکھیے، اور ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے۔ کرنے کے یہ کام ہے، کرنے کے یہ کام نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے جس کی کوئی پہچان نہیں، کوئی شناخت نہیں، آپ نے اسے 10 روپے دیا اور دل کو بہت خوش کر لیا کہ ہم نے اس کی 10 روپے سے مدد کر دی۔ آپ نے مدد نہیں کی بلکہ بھکاری میں اضافہ کر دیا، ایک فقیر میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں یہ چیز میں نے ضروری سمجھا، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ان پر بات کیجیے، اور یہ گیٹ پر بیٹھنا بند کروایا ہے۔ مسجد میں ایک نظام بن جائے، آپ جو پیسے دیتے ہیں مسجد فنڈ ہونی چاہیے، ایسے ضرورت مندوں کو مسجد کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے۔ میں نے 2-4 مہینے پہلے بھی کہا تھا باہر میں کلینک ہونا چاہیے تاکہ ہفتے میں ایسے لوگوں کا فری میں علاج ہو جائے۔ تو جو پیسہ آپ وہاں دیتے ہیں اس پیسے کے بجائے ایک فنڈ اپنا بنائیے اور اس فنڈ پیسہ کریٹ کیجیے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورت آپ کے محلے والوں کی پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ اگر ایسا نظام بنے گا، ایسا سسٹم بنے گا
تو یہ مانگنے والوں میں کمی آئے گی جو بہانہ بنا کر کے اور کس کس نام پر کن کن لوگوں کو بیمار کر کے اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی شادیاں کروا کر کے وہ پیسے لے جاتے ہیں اور کہاں وہ صرف کرتے ہیں، یہ آپ کو ہی پتہ نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے دل کو لگیں گی اور آئندہ ایک نظام اور ایک سسٹم بنے گا، اور نظام اور سسٹم کے ذریعے سے ہم اپنے محلے والوں کی خبر گیری کریں گے، اور جب انشاءاللہ وہ سسٹم بنے گا تو ہمارے محلے سے غربت ختم ہوگی۔ جب ہمارے محلے سے غربت ختم ہوگی انشاءاللہ باہر والے محلوں کو بھی پھر دیکھنا ہم شروع کریں گے۔ پہلے اپنے محلے سے شروعات کریں، یہاں کی غربت ختم کریں اور اس کے پھر محلے والوں کو دیکھیں گے، وہاں کی غربت ختم ہوگی شہر کو دیکھیں گے، شہر سے غربت ختم ہوگی دوسرے شہر کو دیکھیں گے، لیکن شروع اپنے محلے سے کریں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں کو کیجئے جو کرنے کے کام ہے۔ کسی کو 10 روپے 5 روپے دینے سے بالکل بائیکاٹ کیجئے، دینے سے اور مانگنے والوں میں اضافہ بن رہا ہے اور اس قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والا بنائے، لینے والوں کے صف میں شامل نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب